یہ 1919 کی بات ہے بھائی جان، جب رولٹ ایکٹ کے خلاف سارے پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہی تھی۔ میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں۔ مائیکل ڈائر نے ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت گاندھی جی کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیا تھا۔ وہ ادھر آ رہے تھے کہ پلول کے مقام پر ان کو روک لیا گیا اور گرفتار کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی جان، اگر انگریز یہ غلطی نہ کرتا تو جلیانوالہ باغ کا حادثہ اس کی حکمرانی کی سیاہ تاریخ میں ایسی خونی ورق کا اضافہ کبھی نہ کرتا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب کے دل میں گاندھی جی کی بے حد عزت تھی۔ سب انہیں مہاتما مانتے تھے۔ جب ان کی گرفتاری کی خبر لاہور پہنچی تو سارا کاروبار ایک دم بند ہو گیا۔ یہاں سے امرتسر والوں کو معلوم ہوا، چنانچہ یوں چٹکیوں میں مکمل ہڑتال ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کی شام کو ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کی جلاوطنی کے احکام ڈپٹی کمشنر کو مل گئے تھے۔ وہ ان کی تعمیل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے خیال کے مطابق امرتسر میں کسی ہیجان خیز بات کا خطرہ نہیں تھا۔ لوگ پرامن طریقے پر احتجاجی جلسے وغیرہ کرتے تھے، جن سے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں۔ جلوس نکلا، مگر مجال ہے جو کسی نے حکام کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہو۔ لیکن بھائی جان، سر مائیکل عجب اوندھی کوپڑی کا انسان تھا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کی ایک نہ سنی۔ اس پر بس یہی خوف سوار تھا کہ یہ لیڈر مہاتما گاندھی کے اشارے پر سامراج کا تختہ الٹنے کے در پہ ہیں، اور جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، ان کے پس پردہ یہی سازش کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی جلاوطنی کی خبر آنن فانن شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دل ہر شخص کا مقدر تھا۔ ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ برپا ہونے والا ہے۔ لیکن بھائی جان، جوش بہت زیادہ تھا۔ کاروبار بند تھے، شہر قبرستان بنا ہوا تھا، پر اس قبرستان کی خاموشی میں بھی ایک شور تھا۔ جب ڈاکٹر کچلو اور ستیہ پال کی گرفتاری کی خبر آئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے کہ مل کر ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس جائیں اور اپنے محبوب لیڈروں کی جلاوطنی کے احکام منسوخ کرانے کی درخواست کریں۔ مگر وہ زمانہ بھائی جان درخواستیں سننے کا نہیں تھا۔ سر مائیکل جیسا فرعون حاکم اعلیٰ تھا۔ اس نے درخواست سننا تو کجا، لوگوں کے اس اجتماع ہی کو غیر قانونی قرار دیا۔ امرتسر، وہ امرتسر جو کبھی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کے سینے پر جلیانوالہ باغ جیسا قابل فخر زخم تھا، آج کس حالت میں ہے۔ لیکن چھوڑیے اس قصے کو، دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدس شہر میں جو کچھ آج سے 5 برس پہلے ہوا، اس کے ذمہ دار بھی انگریز ہیں۔ ہوگا بھائی جان، پر سچ پوچھئے تو اس لہو میں جو وہاں بہا ہے، ہمارے اپنے ہاتھ ہی رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بنگلہ سول لائنز میں تھا۔ ہر بڑا افسر اور ہر بڑا ٹوڈی شہر کے اس الگ تلگ حصے میں رہتا تھا۔ آپ نے امرتسر دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر اور سول لائنز کو ملانے والا ایک پل ہے، جس پر سے گزر کر آدمی ٹھنڈی سڑک پر پہنچتا ہے، جہاں حاکموں نے اپنے لیے یہ اراضی جنت بنائی ہوئی تھی۔ ہجوم جب حال کے دروازے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پل پر گھڑ سوار گوروں کا پہرا ہے۔ ہجوم بالکل نہ رکا اور بڑھتا گیا۔ بھائی جان، میں اس میں شامل تھا۔ جوش کتنا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب نے ہتھے تھے، کسی کے پاس ایک معمولی چڑی تک بھی نہیں تھی۔ اصل میں وہ تو صرف اس عرض سے نکلے تھے کہ اجتماعی طور پر اپنی آواز حاکم شہر تک پہنچائیں اور اس سے درخواست کریں کہ
ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو غیر مشروط طور پر رہا کر دے۔ ہجوم پل کی طرف بڑھتا رہا، لوگ قریب پہنچے تو گوروں نے فائر شروع کر دیے۔ اس سے بھگدڑ مچ گئی۔ وہ گنتی میں صرف 20-25 تھے اور ہجوم سینکڑوں پر مشتمل تھا۔ لیکن بھائی، گولی کی دہشت بہت ہوتی ہے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ الامان۔ کچھ گولیوں سے گھائل ہوئے اور کچھ بھگدڑ میں زخمی ہوئے۔ دائیں ہاتھ کو گندا نالا تھا، دھکا لگا تو میں اس میں گر پڑا۔ گولیاں چلنی بند ہوئی تو میں نے اٹھ کر دیکھا، ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا۔ زخمی سڑک پر پڑے تھے اور پل پر گورے کڑے ہنس رہے تھے۔ بھائی جان، مجھے قطعاً یاد نہیں کہ اس وقت میری دماغی حالت کس قسم کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے ہوش و حواس پوری طرح سلامت نہیں تھے۔ گندے نالے میں گرتے وقت تو قطعاً مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب باہر نکلا تو جو حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا، اس کے خد و حال آہستہ آہستہ دماغ میں ابھرنے شروع ہوئے۔ دور شور کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ غصے میں چیخ چلا رہے ہیں۔ میں گندا نالا عبور کر کے زہرا پیر کے تکیے سے ہوتا ہوا ہال کے دروازے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ 30-40 نوجوان جوش میں بھرے پتھر اٹھا اٹھا کر دروازے کی گڑیال پر مار رہے ہیں۔ اس کا شیشہ ٹوٹ کر سڑک پر گرا تو ایک لڑکے نے باقیوں سے کہا، چلو ملکہ کا بت توڑیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں یار، کوتوالی کو آگ لگائیں۔ تیسرے نے کہا، اور سارے بینکوں کو بھی۔ چوتھے نے ان کو روکا، ٹھہرو، اس سے کیا فائدہ، چلو پل پر ان لوگوں کو ماریں۔ میں نے اس کو پہچان لیا، یہ تھیلا کنجر تھا۔ نام محمد طفیل تھا، مگر تھیلا کنجر کے نام سے مشہور تھا، اس لیے کہ ایک طوائف کے وطن سے تھا، بڑا آوارہ گرد تھا۔ چھوٹی عمر ہی میں اس کو جوئے اور شراب نوشی کی لت پڑ گئی تھی۔ اس کی 2 بہنیں شمشاد اور الماس اپنی وقت کی حسین ترین طوائفیں تھیں۔ شمشاد کا گلا بہت اچھا تھا، اس کا مجرا سننے کے لیے رئیس بڑی دور دور سے آتے تھے۔ دونوں اپنی بائی کی کرتوتوں سے بہت نالاتی۔ شہر میں مشہور تھا کہ انہوں نے ایک قسم کا اس کو آگ کر رکھا ہے۔ پھر بھی وہ کسی نہ کسی ہیلے اپنی ضروریات کے لیے ان سے کچھ نہ کچھ وصول کر ہی لیتا تھا۔ ویسے وہ بہت خوش پوش رہتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، بڑا نفاست پسند تھا، بزیلا سنجی اور لطیفہ گوئی مزاج میں کوٹ کوٹ کی بری تھی۔ میراثیوں اور بھانڈوں کے شوقیانہ پن سے بہت دور رہتا تھا۔ لمبا قد، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، مضبوط کثرتی بدن، ناک نقشے کا بھی خاصا تھا۔ پرجوش لڑکوں نے اس کی بات نہ سنی اور ملکہ کے بت کی طرف چلنے لگے۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا، مت ضائع کرو اپنا جوش، ادھر آؤ میرے ساتھ، چلو ان کو ماریں جنہوں نے ہمارے بے قصور آدمیوں کی جان لی ہے اور انہیں زخمی کیا ہے۔ خدا کی قسم، ہم سب مل کر ان کی گردنیں مروڑ سکتے ہیں، چلو۔ کچھ روانہ ہو چکے تھے، باقی رک گئے۔ تیلا پل کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے چلنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماؤں کی یہ لال بیکار موت کی منہ میں جا رہے ہیں۔ فوارے کے پاس دبکا کڑا تھا، وہیں میں نے تیلے کو آواز دی اور کہا، مت جاؤ یار، کیوں اپنی اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو۔ تیلے نے یہ سن کر ایک عجیب سا کہکہا بلند کیا اور مجھ سے کہا، تیلا صرف یہ بتانے چلا ہے کہ وہ گولیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، تم ڈرتے ہو تو واپس جا سکتے ہو۔ ایسے موقعوں پر بڑے ہوئے قدم الٹے کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی اس وقت جب لیڈر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے آگے جا رہا ہو۔ تیلے نے قدم تیز کیے تو اس کے ساتھیوں کو بھی کرنے پڑے۔ حال دروازے سے پل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، ہوگا کوئی 60-70 گز کے قریب۔ تیلا سب سے آگے آگے تھا۔ جہاں سے پل کا دورویہ متوازی جنگلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے 15-20 قدم کے فاصلے پر
2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। टेला नारे लगाता जब जंगले के आगाज के पास पहुंचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा है, लेकिन देखा कि वो इसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। इसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर इसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। इसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर इसने गोरों की तरफ देखा और पेट पर हाथ फेरा। भाईजान, नजर तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि इसकी सफेद बुस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे और वो तेजी से बढ़ा जैसे जख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया, मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार गोरे पर लपका और चश्मज़दन में जाने क्या हुआ, घोड़ी की पेट खाली थी। गोरा जमीन पर था और तेला इसके ऊपर। दूसरे गोरे ने, जो करीब था और पहले बुकला गया था, बेदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहां फवारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा।